بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التقاء الساکنین یغتفر فی الوقف مطلقا وفی المدغم قبلہ لین فی کلمۃ نحو خویصۃ والضالین وتمود الثوب وفی نحو میم وعین مما بنی لعدم الترکیب وقفا ووصلا وفی نحو آل حسن عندک وآئمن اللہ یمینک للالباس وحلقۃ البطان شاذ۔ یہاں سے التقاء ساکنین کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ التقاء ساکنین 5 جگہوں پر معاف ہے۔ اس کے علاوہ التقاء ساکنین کے 2 حکم ہیں، حذف اور حرکت۔ اور حرکت میں اصل یہ ہے کہ کسرہ کی حرکت دی جائے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے دوسری حرکات بھی دی جا سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں یغتفر فی الوقف مطلقا، کہ التقاء ساکنین یغتفر، اسے درگزر کیا جائے گا، یعنی التقاء ساکنین معاف ہے تو پہلے ان 5 جگہوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے جہاں پر التقاء ساکنین معاف ہے، یعنی اس کو باقی رکھا جائے گا۔ تو پہلا مقام ہے فی الوقفی، وقف میں مطلقاً، یعنی چاہے پہلا ساکن مدہ ہو یا نہ ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو یا نہ ہو، ہر حال کے اندر وقف میں التقاء ساکنین کو باقی رکھا جائے گا، جیسے یعلمون، تعلمون اور اس طرح کی مثال۔ وفی المدغم قبلہ لین فی کلمۃ، یہ دوسرے مقام کا ذکر ہے کہ جب التقاء ساکنین پایا جا رہا ہو، پہلا ساکن مدہ ہو، یہ مطلب ہے قبلہ لین کا کہ پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو، فی کلمۃ، اور دونوں ساکنین ایک ہی کلمے میں ہوں۔ تو یہ 3 شرائط ہوں کہ پہلا ساکن مدہ ہو، جس کو کہا قبلہ لین، کہ اس سے پہلے لین ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو، فرمایا فی المدغم، اور دونوں ساکنین ایک ہی کلمے میں ہوں، فی کلمۃ، تو یہاں بھی التقاء ساکنین معاف ہے۔ مصنف کی عبارت اس طرح ہے کہ مدغم میں بھی معاف ہے، جبکہ قبلہ لین، اس سے پہلے لین ہو، اور فی کلمۃ، وہ ایک ہی کلمے میں ہو۔ یہاں قبلہ لین جو فرمایا، تو یہاں لین سے مراد علم تجوید والے حروف لین نہیں ہیں، بلکہ یہاں مراد ہے علم الصرف والے حروف لین۔ علم الصرف میں حروف علت جب ساکن ہوں تو انہیں حروف لین کہا جاتا ہے، چاہے ماقبل حرکت ان کے موافق ہو یا موافق نہ ہو۔ تو اگر حرکت موافق ہو تو پھر وہ حروف مدہ بھی کہلاتے ہیں، اور اگر موافق نہ ہو تو پھر وہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ لہٰذا حروف مدہ جو ہیں علم الصرف میں، وہ حروف لین بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں لین فرمایا یعنی جبکہ وہ خود ساکن ہو۔ چنانچہ مثالیں دی جہاں پر پہلا ساکن مدہ یا ہو، جیسے خویصۃ۔ دوسری مثال جہاں پہلا ساکن مدہ الف ہو، جیسے والضالین۔ اور تیسرا جہاں پہلا ساکن مدہ واو ہو، جیسے تمود الثوب۔ تیسرا مقام وفی نحو میم وعین، فرماتے ہیں میم اور عین جیسی مثالوں میں، مما یعنی ایسے کلمات میں، بنیا جو کہ مبنی ہیں، لعدم الترکیب، عدم ترکیب کی وجہ سے، جیسے میم عین، تو ایسے کلمات جو عدم ترکیب کی وجہ سے مبنی ہوں، ان میں بھی التقاء ساکنین معاف ہے، وقف کی حالت میں بھی اور وصل کی حالت میں بھی۔ چاہے ملا کر پڑھیں تب بھی التقاء ساکنین کو باقی رکھا جائے گا، چاہے ان پر وقف کریں تب بھی التقاء ساکنین کو باقی رکھا جائے گا۔ نمبر 4 وفی نحوی آل حسن عندک وآئمن اللہ یمینک، یعنی ہر حمزہ استفہام جو حمزہ وصلی مفتوح پر داخل ہو، ہر حمزہ استفہام جو حمزہ وصلی مفتوح پر داخل ہو، وہاں پر بھی التقاء ساکنین معاف ہے، کیونکہ حمزہ وصلی مفتوح کو الف سے بدل دیا جائے گا تو التقاء ساکنین آ جائے گا، پھر اس کو باقی رکھا جائے گا۔ جیسے آل حسن اصل میں تھا الحسن، اور آئمن اللہ اصل میں تھا آئمن اللہ یمین، پھر دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا تو الف اور لام کے درمیان التقاء ساکنین آ گیا، اور ای میں الف اور یا ساکن کے درمیان التقاء ساکنین آ گیا، اس التقاء ساکنین کو باقی رکھا جائے گا۔ للالباس، بعض نسخوں کے اندر للالتباس لکھا ہوا ہے، التباس کی وجہ سے، کیونکہ اگر کسی بھی حمزہ کو حذف کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پر جو ایک حمزہ پائی جا رہی ہے یہ اصل کلمہ کی حمزہ ہے یا یہ حمزہ استفہام ہے۔
نمبر 5، یہاں عبارت کے اندر نمبر 5 کی عبارت موجود نہیں، لیکن ہندوستانی نسخوں کے اندر یہاں پر یہ عبارت موجود ہے، وفی نحوی لا اللہ و ایلا، وفی نحوی لا اللہ و ایلا، کہ لا اللہ اور ایلا جیسی مثالوں کے اندر بھی التقاء ساکنین معاف ہے۔ لا اللہ اصل کے اندر لا واللہ تھا، واو قسمیہ جزء کلمہ کی طرح شمار ہوتا ہے، جب واو کو ہا سے بدل دیا تو لا اللہ ہو گیا، تو لا حالہ میں التقاء ساکنین کو معاف رکھا گیا، کیونکہ اصل واو کے اندر واو جزء کلمہ کی طرح تھا، تو ہا کو بھی جزء کلمہ مان کر یہاں التقاء ساکنین کو باقی رکھا گیا۔ اسی طرح ای اللہ، اب یہاں ای اللہ اصل میں تھا ای واللہ، واو قسمیہ کو حذف کیا تو ای اللہ ہو گیا، اب یہاں پر بھی التقاء ساکنین کو باقی رکھا گیا۔ وحلقتال بطانی شاذ، یہ اب عبارت جواب ہے ایک سوال کا۔ سوال ہوتا ہے کہ حلقت البطان، یہاں التقاء ساکنین کو باقی رکھا گیا ہے، حلقتال بطان الف اور لام کے درمیان التقاء ساکنین آ رہا ہے، اور حلقتال بطان یہاں التقاء ساکنین کو باقی رکھا گیا، حالانکہ یہ پہلی 5 جگہوں میں سے کوئی بھی جگہ نہیں ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ شاذن، یہ کلمہ شاذ ہے، اصولاً الف کو حذف ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر حذف نہیں کیا گیا، تو یہ شاذ ہے۔ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، پہلی 5 جگہوں پر التقاء ساکنین معاف تھا، اس کے علاوہ اب اگلے حکم آ گئے ہیں۔ پہلا حکم حذف کا ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر اس کے علاوہ کوئی جگہ ہوئی، وَأَوَّلُهُمَا مَدَّا، اور پہلا ساکن مدہ ہوا تو حذفت، تو اس کو حذف کیا جائے گا۔ لہٰذا ان 5 جگہوں کے علاوہ اگر پہلا ساکن مدہ ہوا تو اس ساکن کو حذف کیا جائے گا۔ آگے مصنف نے 4 طرح کی مثالیں دی ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں نحو خف وقل وبع، ان میں پہلی مثال خف، قل اور بع، یہ 3 مثالیں، یہ قسم اول ہے۔ یہ اس قسم اول سے مراد وہ جگہ ہے جہاں التقاء ساکنین ایک کلمے میں واقع ہو، تو پہلی قسم وہ ہے جہاں التقاء ساکنین ایک کلمے میں واقع ہو، جیسے خف، قل اور بیع، اصل کے اندر خاف، قول اور بیع تھا، اور پہلے ساکن کو حذف کر دیا تو خف، قل اور بیع ہو گیا۔ نمبر 2 تخشینا وغزو ورمی، یہ دوسری قسم کی مثالیں ہیں جہاں پر التقاء ساکنین ایک کلمے میں نہ ہو، حکم ایک کلمے میں واقع ہو۔ تو تخشینا اصل کے اندر تخشیین تھا، پھر پہلی یا کو الف سے بدلا تو تخشائینا ہو گیا، پھر الف کو حذف کر دیا تو تخشینا ہو گیا۔ اسی طرح اغزو اصل میں اغزو تھا، ارمی اصل میں ارمی تھا، اور یہاں پر پہلے ساکن کو حذف کیا گیا۔ یہاں ایک کلمے کا حکم کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہاں التقاء ساکنین آ رہا ہے ضمائر متصلہ کے ساتھ، اور ضمائر متصلہ یہ ایک کلمہ تو نہیں ہوتی، یہ علیحدہ کلمہ ہے، لیکن یہ ایک کلمے کے حکم میں ہوتی۔ تیسری قسم وغزنا ورمنا، یہ اس التقاء ساکنین کی مثال ہے جہاں پر 2 کلمات ہوں لیکن دوسرا کلمہ غیر مستقل ہو، جیسے اغزنا، ارمنا، یہاں جو نون مشدد تاکید کا لگا ہے یہ دوسرا کلمہ ہے لیکن یہ غیر مستقل ہے، ہمیشہ یہ پہلے کلمے کے ساتھ مل کر ہی اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 یخش القوم یغزو الجیش، یہ چوتھی قسم ہے جہاں پر التقاء ساکنین 2 کلمات میں واقع ہو اور وہ دونوں کلمات مستقل ہوں، جیسے یخش القوم، یغزو الجیش، یرمی الغرض۔ والحرکت فی نحو خف اللہ وخشو اللہ وخشی اللہ وخشون وخشین غیر معتد بہا بخلاف نحو خاف وخافن۔ والحرکت فی نحو، یہ عبارت اب جواب ہے سوال کا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کلمات ہیں جیسے خف اللہ، اخشو اللہ، اخشی اللہ، ان کلمات میں التقاء ساکنین کی جو وجہ تھی کہ دوسرا بھی لفظ ساکن تھا، تو دوسرا کلمے کا سکون ختم ہو گیا ہے، اس کو حرکت دے دی گئی ہے۔ جیسے خف اللہ، یہاں پر التقاء ساکنین تھا، اصل میں تھا خاف اللہ، تو الف اور فا کے درمیان التقاء ساکنین تھا، خاف امر کا صیغہ تھا،
تو جب فلا فا کو کسرہ دے دی تو التقاء ساکنین ختم ہو گیا. تو التقاء ساکنین کے ختم ہونے کی وجہ سے پہلا ساکن جس کو حذف کیا گیا تھا اس کو واپس لانا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ ان کلمات کے اندر پہلے ساکن کو جو حذف کیا گیا ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے، جبکہ یہاں التقاء ساکنین ختم ہو گیا کیونکہ دوسرے ساکن کو حرکت دے دی گئی ہے، لہٰذا پہلے ساکن کو واپس لانا چاہیے جبکہ آپ واپس نہیں لائے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو مثالیں ہیں ان مثالوں میں دوسرے ساکن کی جو حرکت ہے غیر معتد بہا، یہ ناقابل التفات ہے، یہ ناقابل شمار ہے کیونکہ یہ حرکت عارضی ہے. یہ دوسرے ایک اور التقاء ساکنین کی وجہ سے یہاں پر حرکت دی جا رہی ہے، تو کیونکہ یہ حرکت عارضی ہے اس وجہ سے اس کا اعتبار نہیں ہے. بخلاف نحو خافا و خافنا، یہ عبارت پھر جواب ہے سوال کا. سوال ہوتا ہے کہ خافا اور خافنا میں بھی یہی وجہ پائی جا رہی ہے کہ الف کی وجہ سے فا کو حرکت دی جا رہی ہے، اور خافنا میں نون کی وجہ سے الف کو فا کو حرکت دی جا رہی ہے. تو پھر یہاں پر محذوف کو واپس کیوں لائے کہ خف کا جو جیسے جو الف جو حذف ہو گیا تھا خف کے اندر وہ خافا، یہاں الف کو واپس کیوں لائے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ خافا اور خافنا میں جو الف محذوف کو واپس لائے ہیں یہ اس وجہ سے کہ دوسرے ساکن کی حرکت عارضی نہیں ہے بلکہ مستقل ہے، اور مستقل اس وجہ سے ہے کہ ضمائر متصلہ وہ جزء کلمہ کی طرح شمار ہوتی ہے. تو کیونکہ وہ حرکت مستقل تھی اس وجہ سے پہلے ساکن کو جو کہ حذف ہو گیا تھا اس کو واپس لے آئے اور خافا اور خافنا پڑھا گیا.